إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقال في موضع الثاني في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، بحر و بر ہو، خشک و تر ہو، شجر ہو، حجر ہو، جنگلات ہو یا سمندر کی لہریں ہوں، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، سید المرسلین، افضل الانبیاء، قائد اعظم، ختم الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے دیگر مذاہب کے تہواروں کی حقیقت، یعنی کرسمس ڈے منانا،
مسلمانوں کے لیے کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ شاعر کہتا ہے نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، مزہ آتا ہے تم کو اے مسلمان خدا بیزار محفل میں، زبانوں پر تمہارے اب نہیں ایمان کا نغمہ، خوش الہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ، پسند آتا ہے تم کو خم در یورپ پر جبی کرنا، تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا، تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا۔ آج ملت اسلامیہ دوسروں کی نکالی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت ہمیں جو نکالی کرنے کا حکم ملا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی کی نکالی ہم کریں گے تو یقیناً ہمیں رہنمائی ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو اتمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ اسے عمل کر کے انسانیت کو بتلایا۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسا رہنما نہیں آیا، کوئی ایسا فلاسفر اور فنون کا جاننے والا نہیں آیا جس نے انسانیت کے ساتھ اتنی ہمدردی کی ہو، جس نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہو، جس نے کھانے پینے کے عادات اور طریقے انسانیت کو بتلائی ہو، یہاں تک کہ انسان سوچ میں جائے تو اپنے کون سے قدم کو رکھے، کون سی دعا کو پڑھے۔ یہ کلمات کو سننے کے بعد یہود و نصارہ کی دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ ہائے ہائے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے ماننے والوں کو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ ہم اس پہ عمل کریں گے تو جنت کی بشارت ہے، دنیا میں کامیابی کا راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اسلامک اصولوں کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں کامیابی ہم تلاش کرتے ہیں۔ اللہ علیہ اعلان کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام ای بمعنی سلم، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو رب کی رضامندی والے کلمات کے حوالے کر دینا۔ اسلام ای بمعنی سلم، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کس کے آگے؟ پالنہار کے آگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی کی شروعات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم نے دین متین کو مکمل کر دیا۔
جس دین کو لے کر آدم آئے، جس شریعت کو لے کر نوح آئے، جس کی تبلیغ کے لیے شیس آئے، جس کے لیے ہود آئے، جس کے لیے صالح آئے، یہ تمام کے تمام انبیاء کی فہرست ہے۔ وہ آئے، سب کی یہ پکار رہی کہ تم اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کا ساجدار کسی کو نہ بناؤ۔ لیکن ہائے افسوس، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ جیسا خیالات کرنے لگے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں بابا کے دہل یہ چیلنج کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے صحرا میں پروان چڑھنے والے، عرب کی ریتیلی وادیوں میں پھرنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس یونیورس میں بسنے والے، پوری کی پوری انسانیت کو یہ بتلا دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساجدار نہیں، اللہ کا کوئی ہمدرد نہیں، اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رب تو وہ ہے جو تمام کائنات کی شے کا لگام اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے تمام کائنات کی چیزوں کی تخلیق کی ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا نہ کیا۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الصمد، یقیناً اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لیکن دنیا کے لوگوں نے، دہریوں نے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جب سورہ مریم نازل فرمایا تو اس میں وہ پاک باز ماں، وہ پاک باز خاتون، وہ عفیفہ خاتون کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کائنات میں بسنے والے انسانوں کو یہ بتلاتا ہے کہ ہماری ذات وہ ذات ہے کہ ہم چاہیں تو بغیر ماں باپ کے اس کائنات کا باپ پیدا کر دے، یعنی ابو الانسان، انسانوں کا باپ۔ کیا رب سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہ کیا؟ کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے نہ دکھایا؟ وہ رب کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ رب سبحانہ وتعالیٰ اگر کہتے کن تو وہ چیزیں وجود میں آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مٹی کے گہرائیوں میں بالیوں کو پھلاتا ہے، پھلانے کے بعد دھرتی پر لہلہاتا ہوا فصل نکالتا ہے، اور فصل نکالنے کے بعد اس فصل کو بچانے کے لیے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کانٹے لگاتا ہے۔ کیا ہم گیہوں کی بالی کو نہیں دیکھتے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ انسان کھائے، اور کھانے کے بعد میرے بارگاہ میں آئے، میرے آگے سر کو جھکائے اور یہ تسلیم کرے کہ زمین سے غلہ اگانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ آسمان سے بارش نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ ہواؤں کے لگام کو کسنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو انسان تو کس کے سلسلے میں یہ تصور کر بیٹھا جسے باپ کی ضرورت ہے، جسے بیٹے کی ضرورت ہے، جسے بیوی کی ضرورت ہے، اور تو نے ایسے خیالی فن بنا کر معاشرے میں لا کر تو نے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہ کافروں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نافرمانو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ کیا آج کل دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کفار و مشرکین ایمان والوں کو ستا رہے، ستانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کر جاؤ،
یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت زیادہ مشفق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، کسی کو ستایا نہیں کرتا، کسی کو اذیتیں و تکلیف نہیں پہنچایا کرتا۔ یقیناً شاہ نجاشی بہت ہی مہربان تھا۔ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار پہنچے تو حضرت جعفر طیار نے جب اس کے سامنے تمام کے تمام امراء اور جو وزراء تھے وہ سب کے سب اس بادشاہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد لیکن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں نہ گئے۔ نجاشی پوچھتا ہے کہ کون سی چیز نے تجھے روکے رکھا کہ تو نے میرے آگے سجدہ نہ کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میں اس قرآن کی اتباع کرنے والا ہوں جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم پر نازل کیا، اور جس کتاب میں تمہارے مذہب کی شرائط موجود ہے، تمہارے مذاہب کی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور جس نبی کی تم پیروکار ہو اس نبی کی شہادتیں ہماری کتاب میں ملتی ہیں۔ ہماری کتاب اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعی ہوئی تعلیمات یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کروں۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ نجاشی کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی وہ قرآنی آیتوں کو پڑھنے لگا، سننے لگا، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، وہ یقیناً وہ کہہ پڑا ہائے ہائے اس کلام کے اندر کیا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام موجود ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دے رہا ہے کہ یقیناً کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں، عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ آتانی الکتاب، حضرت عیسیٰ پر اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل کیا، وجعلنی نبیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اب ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، اور اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمیں نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو رب کو سب سے زیادہ مقبول طریقہ ہے وہ دین اسلام ہے، نبی کا طریقہ ہے، قرآنی اصول ہے، لہذا اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ہم نے کسی کی خوشیوں کو اپنا خوشی مانا، شریعت محمدی منع نہیں کرتا، لیکن ایسی خوشیوں سے ضرور منع کرتا ہے جس میں انسانیت رب کا بیٹا تسلیم کر لے ایک نبی کو، جس میں انسانیت وہ خاکہ تیار کر دے، جبریل علیہ السلام کی مشابہت بنا دی جائے، اور حضرت مریم کی شکل و شباہت بنا کر اس کے آگے سجدے کیے جائیں، چڑھاوے چڑھائے جائیں، پیڑ بنایا جائے، اس پہ تحائف لٹکائے جائیں، اور لٹکانے کے بعد خوشیاں منائی جائیں، اور خوشیاں منانے میں ہمارا نوجوان واٹس ایپ پہ میسج کریں کہ میں اس ڈے کا مبارکبادی دے رہا ہوں۔ یہ کون سی نیو شریعت کے ہم پیروکار ہو بیٹھے؟ جس شریعت کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی پرستش کی جائے، اسی سے لو لگایا جائے، اسی کو اپنا دکھڑا سنایا جائے، اسی کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا چند خاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متصف کیا۔ وہ خاکہ کیا تھا؟ وہ دور طبابت کا تھا، وہ دور علاج کے فنانی کا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اوصاف سے متصف کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں، لیکن یہ زندہ حضرت عیسیٰ کے کارناموں سے نہیں ہوتا، بلکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا، رب کے حکم سے ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام عمل اختیار کرتے، رب سے لو لگاتے، لہذا رب سبحانہ و تعالیٰ وجود میں لاتا۔
لیکن انسانیت نے کیا سمجھ بیٹھے کہ یقیناً یہ رب کا بندہ نہیں بلکہ یہ خود لارڈ ہے، خود رب ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سورہ النحل میں والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار لگاتے ہیں، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے ان کے خاکہ تیار کرنے کے بعد اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، ہاتھ بڑھا کر دعائیں مانگا کرتے، ان کے سلسلے میں سورہ النحل کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جس کی تم پکار لگا رہے ہو، جس کے آگے تم سجدے کر رہے ہو، جس کے ٹری پر تم گفٹ پیک باندھ رہے ہو، جس کی مٹھائیاں کھا رہے ہو، کیا لا یخلقون شیئا، اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ اس نے کسی چیز کو بنایا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہم یخلقون، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کا ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک خاص بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آگے اللہ رب العالمین سورہ النمل میں اللہ رب العالمین کہتا ہے نمبر 42 میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو تمہاری تکلیف لاحق ہو جائے، تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب تم دعا کرتے ہو تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس تکلیف کا دور کرنے والا بھلا کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آگے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ رب العالمین ہماری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. اور دور ہی نہیں کرتا، وَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کا خلیفہ بنا دیتا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو ایسا کر کے دکھائے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ایسا کر کے دکھائے؟ یہ جتنے بھی میوزیشین ہیں جو اپنی میوزک اور چال بازیوں کے ذریعے سے کچھ کارنامے دکھاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں بہت ہی اللہ کا پہنچا ہوا مقرب ہے، بہت ساری کیمیکلز ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں لینے کے بعد ہماری ماں اور بہنیں جب پریشان ہو جاتی ہیں وہ جاتی ہیں اس کے پاس، وہ کیمیکلز پہلے سے اپنے ہاتھ میں اپنے باکس کے نیچے رکھے رہتا، ہمارے جسموں پر پھراتا، آگ نکلنے شروع ہو جاتے. وہ آگ نہیں بلکہ اس کیمیکلز کا کارنامہ ہے. عورت یہ سمجھتی کہ ارے یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے، بہت ہی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، لہٰذا اس سے اور بھی اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیتی اور لہٰذا وہ پیسے ہٹنا شروع کر دیا کرتا. یہ سب میوزک ہے، میوزک ہے. یہ دنیا ڈھونگ کو بڑھاوا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہسٹری آف برٹین کے اندر یہ لکھا ہے اور ڈاکٹر ہیلر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اور ہسٹری بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یقیناً جس طریقے سے اسلام کے پیروکاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، گویا کہ ایمان والوں نے یہ بدعت ایجاد کر دی. اسی طریقے سے جیسس کرائسٹ یعنی عیسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے پیروکار یہ برتھ ڈے منا کر گویا کہ انہوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کر دی ہے، نئی بدعت ایجاد کر دی ہے. اور کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماس یعنی جمع ہونا، جس کے لیے جمع ہو رہا ہے، انسانیت جمع ہو رہی ہے. کیوں جمع ہو رہی ہے؟ کہ اس دن ان کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اگر پیدائش ہوئی تو لاؤ کوئی کتاب لاؤ، اس سے تصدیق کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. اگر پیدا ہوئے تو یقیناً کچھ ثبوت بھی ملے، لیکن تمام کی تمام سابقہ کتابیں اور تمام کی تمام ہسٹری اور سابقہ تمام علوم کی کتابیں وہ تصدیق نہ کر سکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 کو ہی وہ یقیناً پیدا ہوئے. جس دن انسانیت خوشیاں منا رہی ہے، جس دن آپ کا برتھ ڈے مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی. ڈاکٹر ہیلر اب ہسٹری آف برٹین کے اندر وہ لکھتا ہے اور آگے وہ لکھتا ہے کہ جب انگلینڈ کی شہزادی کا جب شوہر
جب جرمنی کو جاتا ہے اور جرمنی کو جانے کے بعد وہ وہاں پر وہ دیکھتا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشیاں منانے کے ساتھ لوگ ایک پلانٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے منت و سماجت مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. تو لہٰذا اسے یہ عمل پسند آیا، اور پسند آنے کے بعد لندن کے اندر جب وہ آیا تو اس نے اس عمل کو رائج کر دیا جس کی کوئی سند نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ مریم کو ہم پڑھتے جائیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے رحم میں تھے، اس سے پہلے فرشتہ آتا ہے حضرت مریم کے پاس اور مریم کو یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے. حضرت مریم نے کہا لما کو بغیہ، میں باغی نہیں ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں. تو حضرت مریم آگے کہہ رہی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، تو پھر یہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا رب کا یہی فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، لہذا پھونک ماری، وہ حمل سے ہوئی، حمل سے ہونے کے بعد ایام کا گزران ہوا، درد ذی ہوئی، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی باری آئی تو حضرت مریم بیت المقدس کے قریب پہنچی. بیت المقدس کے قریب پہنچنے کے بعد کھجور تناور کھجور کے درخت کے قریب ہوئی. قریب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَحُزِّي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ اے مریم تو اس درخت کے قریب آ جا، تو غمگین نہ کر. اس وقت حضرت مریم نے کہا کاش کہ نسیم منسیہ، میں بھولی بسری ہو جاتی تاکہ لوگوں کے تانے ہمیں سننے کو نہ ملتے. اس وقت اللہ رب العالمین کہہ رہا ولا تخافی ولا تحزنی، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. وَهُزِّ عِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یقیناً وہ اللہ کا نبی ہے اور کتاب دینے کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تناور خجور سے اللہ رب العالمین نے تر و تازہ خجور نازل فرمائے اور اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ ابالا. حضرت مریم نے خجور کھایا اور کھجور کھانے کے بعد پانی پیا. یہ آیت اس بات پر استدلال کرتی ہے کہ وہ مہینہ جولائی یا اگست کا تھا، اس لیے کہ فلسطین کی دھرتی پر کھجور جب پکتا ہے وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہوا کرتا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، اگست نہ صحیح ستمبر میں ہوئی ہوگی، لیکن دسمبر کا تو کوئی وجود ہی موجود نہیں. اب سرے سے منانا اور منانے کے بعد اس میں خوشیاں لٹانا اور خوشیاں منانے میں اللہ کا بیٹا تصور کر کے اس کی خوشیوں میں شامل ہونا، مٹھائیوں کے پیک لے جانا اور اپنے آپ کو سیکولر تسلیم کرنا اور اپنے آپ کو ایماندار ایمان والے ہونے کا دعویٰ بھی کرنا، ادھر ان کی مدد بھی کرنا. تو اللہ رب العالمین نے کہا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو یقیناً اگر ان کے خیالات ایسے ہیں، ایسے تصورات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی مدد کی اور ایسی مشابہت کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید بخاری کی روایت ہے، من تشبہ بقوم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا کہ وہ اسی میں سے ہیں. اب اندازہ لگائیں جو لوگ گریٹنگ بھیجنا شروع کر دیے ہوں گے، بہت سارے پوسٹ مین لے جا کر گھر گھر پہنچا رہے ہوں گے کہ آج نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ولادت، یوم ولادت منائی جانی ہے اور یہ خود لارڈ ہے، خود گاڈ ہے، خود خدا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن آگے سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ آپ قتل نہیں کیے گئے، آپ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بلند کر لیا. یہ سب اوصاف حمیدہ قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیتوں سے بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے. سید بخاری کی روایت ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا
ندن دخل النار. جس شخص نے اس حال میں اس کی موت آئی کہ وہ غیر اللہ کی پکار لگانے والا تھا، غیر اللہ کی شراکت میں وہ شرکت کرنے والا تھا، دخل النار. نبی کا یہ چیلنج ہے، نبی کا یہ فرمان موجود ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اندازہ لگائیں ہم کون سے ریلیجن کے پیروکار ہیں اور ہم کس کے لیے سپورٹ بننا چاہ رہے ہیں. چھوٹی سی تھوڑی سی خوشیوں کے لیے اپنی دائمی خوشیاں کو ہم ترک کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات تو یوں ہی بکواس کیا کرتے ہیں. اس وقت جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب اللہ کا وہ مقرب فرشتہ ہمارے جسموں پر سوار ہو جائے گا، اور اس وقت جب پوچھ لگائی جائے گی، اس وقت اللہ کا قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ جبال حدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ کاش کی یہ آسمان پھٹ جاتا، یہ زمین دھس جاتا، سورج کی شعاعیں مدھم ہو جاتی جو یہ پکار لگاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ کا بیٹا ہوا. ہم پڑھیں، ہماری لائبریری میں کتاب موجود ہے، انبیاء کی واقعات موجود ہیں. جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جو لوگ یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اللہ کا قرآن سورہ اخلاص میں علی اعلان اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ نبی آپ بتلائیے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سینکڑوں آیات میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. لہذا نوجوان حضرات جو لوگ بہہ جایا کرتے ہیں اور ان کی شکل بنا لیا کرتے ہیں، داڑھی وغیرہ جو اس طریقے سے بنا کر وہ ایک جوکر جیسا دکھنے والا، ہمارے بچے ایسی شباہت اختیار کیا کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو خوش و خرم سمجھتے. حقیقت میں یقیناً وہ ایک بدعت اور ایک برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس میں وہ مددگار ہو رہے ہیں. آج چند لمحات کے لیے ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، اگلے بندے کو ہم خوش کر سکتے ہیں، لیکن خوش کرنے کے بعد جب رب کو اگر ہم نے اپنے عمل سے ناراض کیا تو یقیناً بہت ہی نقصان ہوگا، بہت ہی خسارہ ہوگا، بہت ہی ٹوٹے والی بات ہوگی. تو لہٰذا ہم دنیا کی خوشیوں کے خاطر اپنے رب کو فراموش نہ کریں اور دنیا کی داد و دہش کے خاطر اللہ کی ہمیش والی جنت سے محروم ہونے والا ہم عمل ہرگز اختیار نہ کریں. یقیناً اللہ رب العالمین نے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. لوگوں میں سے وہ لوگ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ جیسا تصور کرتے ہیں، من دون اللہ اندادا یحبونہم، اور اللہ جیسی محبت کیا کرتے ہیں، یعنی جیسی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی ویسی محبت ہم کسی غیر اللہ سے ہم کرتے ہیں. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ رشی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ کوئی مجاور ہو، اللہ جیسی محبت اگر ہم اس سے کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 165 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کحب اللہ، جس طریقے سے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو یقیناً گویا کہ وہ اسی سے محبت کرتے تو یقیناً ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. جو غیر اللہ سے ایسی محبت کرتی جیسی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عمل مردود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ چاہے اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس سے جو بندہ محبت کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی محب بنیں، اللہ رب العالمین سے ہم محبت کریں، نبی علیہ السلام سے ہم محبت کریں، قرآن سے ہم لو لگائیں، قرآنی اصولوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان اصولوں پر عمل کرنا، آپ کو پریشرائز کہاں کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک آپ عمل کر سکتے وہاں تک تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جہاں تک نبی کی سنتوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں اتنی سنتوں کو تو ہم زندہ کریں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، اور جب رب معاف کرے گا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب رب معاف کرے گا فرشتوں کا استقبال موجود ہوگا۔ جب رب سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا اپنے بندے اور بندیوں کو تو نبی کا ترانہ ہوگا، قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، جنت کی نہریں ہماری نظروں کے سامنے ہوں گی، جنت کا دسترخوان بچھا دیا جائے گا، قالین لگا دی جائے گی، سیفران کی قالین لگا دی جائیں گی۔ حلوا اصابر من فضہ، آج دنیا میں ہمیں کنگن نہیں پہنایا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے خاص کیے ہوئے ہیں جنتیوں کو زیورات پہنانے کے لیے۔ کہ مرد حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے ہائے کہ ہمیں جنت میں زیور پہنایا جائے گا، دنیا میں تو ہم زیور پہن نہیں سکتے، کیا بنے گا؟ کیا گھڑی پہنتے ہمیں شرم آتی؟ نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہلو اصابر من فضہ، لاؤ جنتیوں کو لاؤ، جنتی بندوں کو، جنتی بندیوں کو لاؤ، ہلو اصابر من فضہ، سونے کے کنگن پہناؤ، چاندی کے کنگن پہناؤ، جیسے جیسا معیار ہوگا ویسے ویسے زیورات سے ہمیں مزین کیا جائے گا، اٹریکٹیو کیا جائے گا۔ لہٰذا دنیا سے ہرگز نہ لاؤ لگائیں، یقیناً دنیا ہماری ضرورت ہے، یقیناً دنیا ہمیں کمانے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اتنا ہم دنیا سے محبت نہ کر بیٹھیں کہ ہم اپنے رب کو فراموش کر دیں، اپنے دین کو ہم بھلا دیں، قرآن تعلیمات کو بھلا دیں، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ان کے منکر ہو بیٹھے اور غیر اللہ کی پکار پر لبیک لبیک کہہ کر ہم ان سے محبت کرنے لگے، ان کی گرویدہ ہو جائیں، ان کی مذاہب کے ہم پیروکار ہو جائیں، تو شریعت محمدی